اللہ کا وعدہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اندھیرا چاہے جتنا بھی گہرا، روشنی کی ایک ہلکی سی کرن سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال حق و باطل کی بھی ہے۔ حق اپنے آغاز میں کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ باقی رہتا ہے اور اس میں باطل پر چھا جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی پاک و پاکیزہ ہستیاں تشریف لائیں، سب سے پہلے ان کی حمایت، نصرت غریب اور مظلوم طبقے نے کی۔ امیر، طاقتور اور نام نہاد مذہبی اجارہ داروں نے ان کی مخالفت کی۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے جو صدیوں سے اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ انسان قدیم معاشرتی رسم و رواج اور روایات کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، بلکہ وہ ان رسومات کی پرستش کرتا ہے اور اپنی زندگی اور عزت کو بھی داؤ پر لگا کر انسانی بنائے گئے رسم و رواج کی حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ بدکاری کے نمائندوں نے انسان کی اس نفسیاتی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ انسانی تاریخ ظلم و جبر، تشدد اور فتنوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں اور فرعون رامیز کے دور حکومت پر ایک نظر ڈالیں تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ وہ دور ظلم و جبر، زیادتی، تشدد میں مکمل عروج پر تھا۔ بنی اسرائیل شدید ترین مصائب کا شکار تھے۔ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لوگوں کو بلا اجرت اور زبردستی دن رات کام پر مجبور کیا جاتا تھا۔ عورتیں اور مرد جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ بنی اسرائیل غلاموں سے بھی بدتر تھے۔ حکمران نے انہیں قیدی بنایا ہوا تھا۔ اس ظلم کی چکی میں پسی ہوئی قوم ایک عالم کو بشارت کے ذریعے ہدایت ہوئی کہ پوری قوم اپنی نجات اور آزادی کے لیے مل کر اس طریقہ سے دعا اور التجا کرے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے 40 روز تک دعا کی۔ مرد، عورتیں اور بچے مل کر اجتماعی طور پر اپنی آزادی اور نجات کے لیے روئے، چلائے، فریاد کی، مناجات کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ انجیل مقدس میں ہے، ترجمہ: اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا اور خدا نے ان کا کراہنا سنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون، اس کے رشتہ داروں اور درباریوں کو بہت سے معجزات دکھائے۔ بنی اسرائیل نے بھی ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر مصری رسم و رواج اور روایات کی محبت نے انہیں ہمیشہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی پر اکسایا۔ آزادی کے بعد بنی اسرائیل وقتاً فوقتاً اپنے نجات دہندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کرتے تھے کہ آپ نے ہمیں مصر سے نکال کر کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہم وہاں اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ من و سلوہ دیے جانے سے پہلے تک مسلسل یہی جملہ دہراتے تھے، اور یہ نعمتیں دیے جانے کے بعد بھی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کے مطالبات ضرور پورے کیے جائیں۔ انجیل ان کے اس طرح کے احمقانہ مکالموں سے بھری پڑی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ محض ان کی قدیم روایات سے محبت تھی کہ انہوں نے ہمیشہ فرعون کے جبر و ستم کو اپنے اوپر ہونے والی آسمانی عنایات اور نعمتوں پر ترجیح دی۔ رسم و رواج اور روایات سے محبت انہیں اس حد تک لے گئی کہ انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک چھوٹا گروہ وہ ایسا تھا جو خلوص سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے دو گروپ تھے، ایک حق و صداقت سے محبت کرتا تھا اور دوسرا بدکاروں اور منافقوں پر مشتمل تھا۔ منکروں اور منافقوں کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک مخصوص وقت میں اپنے برے انجام کو پہنچیں گے، اور صالحین کو خوشحالی اور نجات کا وعدہ دیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اس زمین کے حکمران بنیں گے اور ایک طویل عرصے تک اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ اسرائیل کے تمام انبیاء نے ان دونوں گروہوں میں
کہ جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے تھے مذکورہ وعدوں کو دہرانا جاری رکھا۔ ہر نبی نے اپنی امت کے متقین، صابرین اور مومنین کو ایک خوشگوار مستقبل کی نوید دی، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، یعنی کہ حق کا ساتھ دیں۔ انبیاء کرام اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ ظلم و جبر کی مسلسل حکمرانی کہیں ایمان والوں کو بے ہمت اور دہشت زدہ نہ کرتے، اس لیے انہوں نے سب کو صبر و ہمت کے ساتھ مصائب برداشت کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ خدا سارے وعدے جلد پورے کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے دوران پرانے عہد نامہ تورات کی تصدیق کی اور اسے منسوخ نہیں کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس پر بھی خلوص دل سے عمل جاری رکھا جائے، لیکن نام نہاد مذہبی اجارہ دار جو اپنے مفاد کے لیے بنائے گئے رسم و رواج اور روایات میں اندھے ہو چکے تھے، حق کی عبادت و بندگی کرنے والوں کے خلاف سختی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں صالحین ظلم کے شکنجے میں آ گئے اور انہیں طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے صالحین بندوں کو 4 قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، بیرونی یا ظاہری دشمن۔ نمبر 2، اندرونی یا باطنی دشمن۔ نمبر 3، بیرونی یا ظاہری دوست۔ نمبر 4، اندرونی یا باطنی دوست۔ قدیم دور کی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح بیرونی اور اندرونی دشمنوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی۔ مسلمانوں کو جبر، ظلم، تشدد، جلا وطنی، قید و بند اور دیگر بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک سچے دین کی حقیقت و اصلیت کبھی متنازع نہیں ہوتی۔ حق کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے۔ حق ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ حق کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، حق قطعاً دھوکہ نہیں ہوتا۔ حق کو ستایا جا سکتا ہے، حق کسی کو نہیں ستاتا۔ صالحین قربانیاں پیش کرتے ہیں لیکن کسی سے قربانی طلب نہیں کرتے۔ وہ تکالیف و مصائب برداشت کرتے ہیں لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور انہی صالحین کے لیے اللہ نے ایک پرمسرت مستقبل کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے برعکس ہیں، ظالم ہیں، نافرمان ہیں، انہیں سزا، انتقام اور جہنم کی دھمکی دی گئی ہے۔ ہر دور میں اسی طرح کے یکساں وعدوں کا سلسلہ جاری رہتا اور بڑھتا اور پھیلتا ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ وہ جماعت جس کے لیے اس کو وسعت دی گئی تھی وہ ایک ہی جماعت ہے، اور ان کا دین بھی ایک ہی ہے، جس کا نام ہے خدا کی رضا و خوشنودی۔